ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے، اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، ان پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زباں کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدے کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بددعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم مظلوم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ
یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلا بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پورے جسم پر مکھیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا: تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کی: اے رسول اللہ، ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بے دام بھی نہ لیں اور پھر اسے خریدنا تو نرا گھاٹا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یاد رکھو، دنیا کے مال کی مثال بھی مرے ہوئے اس بکری کے بچے کی جیسی ہے۔ آخرت کو پس پشت ڈال کر دنیا کا مال و متاع بھی نرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے اور پھر اس کا جواب دیتے، اور یوں صحابہ اکرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ عراشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی ببتہ سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوچا تو انہوں نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روب دار آواز میں کہا: تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم عراشی کی سپرد کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مسجد پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کی باندھ سے جس میں اقدس پر بدھیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر و برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں میں سے کون سے شے زیادہ مرغوب ہیں؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جو عنفوان شباب کی عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جوان، یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو درستی کلام کی اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ذرا برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے، ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو نے سچ کہا۔ کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب کو گنوائے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اس نوجوان کی گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔